الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. حضرات محترم، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شخصیت اور ذات مطہرہ ایسی ہے کہ جنہوں نے اپنی امت کو قیامت تک آنے والے حالات کی نہ صرف خبر ہی نہیں دی بلکہ اس سے احتیاط اور بچنے کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ آپ اپنی زبان مطہرہ سے کوئی بھی بات اپنی مرضی سے نہیں نکالتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ جو بھی بات شریعت کے مطابق کرتے ہیں، شریعت کے متعلق کوئی رہنمائی کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے وہی آپ لوگوں کو بتلاتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے ہر اس شخص کو جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے،
اللہ فرماتے ہیں لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، جو شخص اس امید پہ زندہ ہے کہ ایک دن اس کی رب سے ملاقات ہوگی اور آخرت کا ایک فیصلے کا دن آنے والا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ اپنے لیے اگر کوئی نمونہ بنانا چاہتا ہے، کوئی آئیڈیا لینا چاہتا ہے، تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ تو ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم پہ یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر معاملہ، وہ خوشی کا ہے یا غمی کا، وہ معاش کا مسئلہ ہے یا معاشرت کا، وہ خاندان کے رہن سہن کا معاملہ ہے، کوئی بھی علی ھذا القیاس، ہمیں اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ کو دیکھنا اور اس کے مطابق چلنے میں ہی کامیابی ہے۔ لیکن پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے یہ بات فرمائی تھی کہ ایک ایسا پرفتن دور آ جائے گا کہ جو اسلام ہے وہ لوگوں کے لیے اجنبی بن جائے گا، اور اپنے پاس سے بنائی ہوئی باتیں جو ہیں لوگ اسے دین تصور کریں گے۔ شاید آج وہ وقت ہے جس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہر جھوٹ اور سچ کو خلط ملط کر دیا گیا ہے، اور اسلام کا نام جو بھی ہے، علماء ہیں، حکومت کے جو وقت کے حکمران ہیں، جو بیوروکریٹس ہیں، جو ملازمت پیشہ ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، اسلام، اللہ اور اس کے رسول کا نام صرف اپنے مفاد کے لیے لیتے ہیں۔ ان میں کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے، ان کی یہ غرض نہیں ہوتی کہ رسول اللہ کی سیرت کیا ہے اور ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ جھوٹ اور اپنی زبان سے صرف اس لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جاتا ہے تاکہ اپنے مفاد کو حاصل کیا جائے، لوگوں کے دلوں سے ہمدردیاں حاصل کی جائے۔ اور یاد رکھیں، صرف نام لینے سے کسی کی محبت ظاہر نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ یہ شخص بظاہر پہلی صف میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ جب نماز ختم ہوتی تو حالانکہ عام مسلمان جس کے دل میں کوئی ایسی خلل نہیں ہے، وہ کلمہ پڑھنے کے بعد مطمئن ہوتا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چل رہا ہوں، لیکن جن کے دلوں میں میل ہوتی ہے، ہر وقت وہ بات کر کے صرف اپنے من کو، اپنے کردار کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کھڑا ہو جاتا اور لوگوں کے سامنے یہ کہتا، واللہ باللہ سمت اللہ، اللہ کی قسم کھاتا ہوں، اللہ کی قسم کھاتا ہوں، یعنی 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھانے کے بعد کہتا، نبی کریم کی طرف اشارہ کر کے، انک لرسول لامین لصدیق، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں۔ اب کوئی انسان اس کے من کو نہیں دیکھتا تھا، وہ کہتے تھے کتنا اچھا آدمی ہے، یہ دیکھیں کس طرح اللہ کے نبی کی تعریف کر رہا ہے، ان کے سامنے انہیں سچا کہہ رہا ہے، انہیں امانت دار کہہ رہا ہے، انہیں اللہ کا رسول کہہ رہا ہے۔ لیکن اللہ کو تو من کا پتا تھا نا۔ اللہ رب العزت نے سورت پوری نازل کی، 28واں پارہ سورت منافقون، اللہ فرماتے ہیں اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں اور آ کے قسمیں اٹھاتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ خود کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ کہتے ہیں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو منافق بار بار نام لیتے ہیں یہ حقیقتاً جھوٹ بول رہے ہیں۔
آپ کا امانت دار ہونا، آپ کا صدیق ہونا، آپ کا اللہ کا رسول ہونا یہ انڈرسٹوڈ ہے، لیکن ان کے من میں یہ نہیں، یہ صرف اپنی خباثت کو چھپانے کے لیے کرتے ہیں۔ آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ریاست مدینہ کا نام لیا جاتا ہے، لیکن ریاست مدینہ ہے کیا؟ کبھی کسی انسان نے سوچا ہے؟ میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیں، ریاست مدینہ وہ ہے جس کے متعلق میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی بات عرض کروں گا، کیونکہ آج کیفیت یہ بنی ہوئی ہے کہ ہم کو پہلے مذہبی اعتبار سے توڑا گیا، ایک دوسرے کا دشمن بنایا گیا، ایک دوسرے پہ گالیاں بکی، ایک دوسرے کو مارا گیا، ایک دوسرے کی مسجدوں کو شہید کیا گیا، ایک دوسرے کو قتل تک کیا گیا۔ اب یہ ساری خباثت سیاست کے نام پہ ہو رہی ہے، اور کوئی انسان کسی کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی زبان سے یا لعنت یا کتے کا لفظ نکلتا ہے دوسرے کے لیے۔ کیا ریاست مدینہ یہ ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، ریاست مدینہ کیا تھی؟ مدینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے دو خاندان بستے تھے، ایک کا نام اوس تھا، ایک کا نام خزرج تھا۔ یہ دونوں دو بھائیوں کی اولاد تھی، اور دونوں کے اندر زندگی کے کسی وقت پہ ایک کلیش ہوا، اور وہ کلیش بڑھتا بڑھتا صدیوں تک محیط ہو گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے قتل اتنے کیے ہوئے تھے کہ دنیا کے اندر کوئی شخص تصور کر ہی نہیں سکتا تھا کہ اوس اور خزرج آپس میں بھائی بھائی بن جائیں گے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ رب العزت قرآن میں خود کہتے ہیں، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دنیا کے سارے خزانے آپ کو دے دیے جائیں، لو انفقت ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ آپ ان دونوں میں بانٹ دو، ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے، ولکن اللہ الف، لیکن اللہ نے الفت ڈالی۔ کس طرح ڈالی؟ اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہاں بھیجا۔ سیدنا عبداللہ بن سلام ایک یہودی تھے سابقہ، یہ کہتے ہیں جب مدینے میں نبی کریم آئے، میں چونکہ ایک یہودی عالم دین تھا، اور مجھے پتہ تھا کہ پہلی کتابوں کے اندر انبیاء کی کیا نشانیاں ہیں، اور خصوصاً خاتم الانبیاء، ان کی نشانیاں جو ہماری کتابوں میں بیان کی گئی ہیں، میں ان سب کو جانتا تھا۔ میں نے اس لیے ارادہ کیا کہ میں اس شخصیت کو آج جا کے دیکھوں جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں اور نبوت کا دعویٰ فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں گیا تو آپ لوگوں کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے مدینے کی ریاست کی بنیاد ایک دن میں رکھی تھی، اس میں سال صدیاں نہیں لگی تھی، صرف آپ نے 5 چیزیں لوگوں کو دی تھی، یہ بنیاد تھی ریاست مدینہ کی۔ اور پھر لوگوں نے اپنی دل و جان کے ساتھ جب اسے قبول کر لیا تھا تو پھر مدینے کی ریاست وہ تھی، وہ مدینہ وہ جس کا نام پہلے یثرب تھا۔ یثرب کا معنی ہے بیماریوں کی جگہ، مصیبتوں کی جگہ، اور حقیقتاً وہ مصیبتوں کی جگہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اس وقت کیفیت یہ ہوئی جتنے بھی مہاجرین آئے بیمار ہو گئے، ہر شخص کوئی بخار میں، کوئی کسی تکلیف میں، کوئی کسی تکلیف میں مبتلا تھا۔ حضرت ابو بکر، حضرت بلال اور دوسرے صحابہ اس بیماری میں کونوں خدروں میں بیٹھ کے رویا کرتے تھے، اور ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ سے دعا کی، اے اللہ اس مدینے کی مصیبتوں کو، اس مدینے کے بخار کو یہاں سے اٹھا کے جوفہ میں لے جا، اے اللہ اس شہر کو ان ساری بیماریوں سے، ان ساری آلودگیوں سے پاک کر دے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کی برکت سے یہاں سے ساری بیماریوں کو ختم کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ سے آپ نے دعا کی
اے میرے اللہ، میرے باپ ابراہیم نے مکے کی برکت کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ میں تجھ سے مدینے کی برکت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یہ ریاست مدینہ کے لیے احساس تھا کہ سب سے پہلے لوگ بیچارے مر رہے ہیں، لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں، لوگ تکلیفوں پہ رو رہے ہیں۔ آپ کو سب سے پہلا احساس لوگوں کو تھا، اے اللہ ان لوگوں میں آسانی کر دے۔ ریاست مدینہ کی سب سے پہلی خیر خواہی یہ تھی کہ لوگوں کو کسی اذیت میں مبتلا نہیں کرنا۔ آج جس ریاست مدینہ کی مثال دی جاتی ہے اس میں ہر دن لوگوں پہ ایک نئی مصیبت ڈالی جاتی ہے اور نام لیا جاتا ہے ریاست مدینہ کا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کی برکت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو نے میرے باپ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے مکے میں برکت عطا فرمائی، اے اللہ مدینے میں دگنی برکت عطا فرما دے۔ اور آپ جانتے ہیں مدینہ، اوالی مدینہ، یہ کوئی بہت بڑی جگہ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے حجاج، معتمرین سارا سال عمرے اور حج کے لیے جاتے ہیں، اور اللہ نے اس کے پھل میں اتنی برکت رکھی ہے، سب لوگ خود بھی لاتے ہیں، وہاں بھی کھاتے ہیں اور لوگوں میں تقسیم بھی کرتے ہیں، اور اللہ اس پھل کے اندر اتنی برکت ڈالی ہوئی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا، نبی مکرم کی دعا سے لے کر آج تک، بلکہ قیامت قائم ہو جائے گی، مدینہ کی برکت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ یہاں پہ ان کے حاکم لوگوں کے خیر خواہ تھے، انہوں نے اللہ سے لوگوں کی خیر خواہی کے لیے دعا کی تھی۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کرو، ان کی چمڑیاں ادھیڑ دو، ان کی جائیدادیں چھین لو، ان کے معاملات ختم کر دو۔ اس کا نام ریاست مدینہ ہے۔ ریاست مدینہ میں تو لوگوں کو دیا گیا تھا اور کہا جس کے پاس کچھ نہیں اس کا ذمہ دار حکومت ہے۔ یہاں یہ ہے جس کی پاکٹ میں جو ہے وہ چھین لو، اور اس سے بڑا ریاست مدینہ کے ساتھ کیا مذاق ہو سکتا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، اللہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا، جب تمہارا پھل پک جائے تو اسے پہلے میرے پاس لایا کرو۔ تو پھر جب لوگ اپنے پھل کو، پہلا پھل توڑ کے نبی کریم کے پاس لاتے تو آپ وہ پھل اپنے لیے نہیں رکھنے کے لیے بلاتے تھے، آپ اس پھل کو رکھ کے کہتے تھے میرے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ۔ تو پھر اللہ سے التجا کرتے، اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اللہم بارک لنا فی مدنا، اے اللہ ہمارے اس پھلوں میں برکت ڈال دے، اے اللہ ہمارے پیمانوں میں، ترازو میں برکت ڈال دے کہ یہ اس کے اندر اتنی برکت ہو جائے کہ ہر کچھ مل جائے۔ میرے بھائیوں، احساس تھا وہاں پہ، یہاں کیا ہے؟ احساس کیا ہے؟ حضرت جابر کے والد عبداللہ فوت ہو جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں جنگ احد کے اندر، ان کے اوپر قرض بہت زیادہ ہے۔ ایک دن حضرت جابر کو دیکھا بڑے پریشان آ رہے ہیں، آپ نے انہیں کھڑا کیا، کہا جابر کیا بات ہے؟ میں تمہیں بڑا پریشان دیکھ رہا ہوں۔ حضرت جابر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے میرے بابا جنگ احد میں شہید ہو گئے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ان پہ قرض بہت زیادہ ہے، جو قرض خواہ ہیں وہ تنگ بڑا کر رہے ہیں، اور میں اپنے گھر کا بڑا ہوں اور کفیل ہوں، لیکن میرے پاس اتنے نہیں میں دے سکوں۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں کو بلاؤ۔ بلایا گیا، آپ نے ان سے کہا عبداللہ کا قرض معاف کر دو۔ وہ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ ہم نے لینا ہے، آپ یہ تو نہ فرمائے۔ آپ نے پھر حضرت جابر کو بلایا، کہا جابر جب تیرا پھل پک جائے گا نا تو اسے توڑنا نہ، مجھے بلانا۔ اور پھر کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب تو تھوڑا سا جو پھل کھجوروں کے درخت تھے ان سے پھل پک گیا تو انہوں نے کہا اب توڑ کے اس کے اوپر ایک چادر ڈال دو، پھر میں آؤں گا۔ وہاں جا کے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اس میں برکت ڈال دے اور اس کے قرض کا معاملہ کر دے۔
اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہر قرض خواہ کو کہا بلاؤ، وہ آتا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمانے میں ترازو نہیں تھے، وہ ایک ٹوپا مد یا سا، 2 پیمانے ہوتے تھے، وہ بھر کے دیتے تھے۔ تو وہ نبی کریم بھر بھر کے دیتے جاتے ہیں، سب کا قرض ختم ہو گیا، وہ ڈھیر اتنے کا اتنا رہ گیا۔ یہ تھے حاکم مدینہ، جن کے دل کے اندر یہ خیر خواہی تھی۔ یہ ریاست مدینہ، اس کی بنیاد حاکم کی خیر خواہی پہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کتنا ہمدرد ہے، وہ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے کیا سوچتا ہے، جس کی راتیں بھی اللہ کے سامنے رو رو کے گزرتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، میں آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سربراہ مملکت، آپ پہلا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، لوگوں کے سامنے 4 چیزیں رکھی۔ 4 چیزوں میں پہلی چیز کہا، ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا قولی، میری بات کو غور سے سنو۔ اگر ان باتوں کو اپنا لوگے تو کائنات کی سب سے زیادہ پرامن بستی تمہاری بستی بن جائے گی۔ اور واقعتاً بہت لمبے چوڑے قانون نہیں بنائے تھے، اسمبلیوں میں بیٹھ کے بحثیں نہیں کی تھی، اور قانون سازی کے لیے ووٹروں کو کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوئے تھے۔ 4 چیزیں کہی۔ سب سے پہلی بات، ایھا الناس اسمعوا قولی، افشوا السلام، سلام کو عام کر دو۔ کیا مطلب؟ ایک دوسرے کی سلامتی کا ضامن بن جاؤ۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، یہاں پہلے مذہب کے نام پہ تفریق ڈالی گئی، اب سیاست کے نام پہ نفرت ڈالی جا رہی ہے۔ کیا ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں بن گئے؟ کیا ایک دوسرے کو انسان کے بجائے کتے کے نام سے نہیں پکارتے؟ کیا ایک دوسرے کے لیے بد دعائیں اور لعنتیں نہیں دیتے؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا رسول اللہ کی سنت اور سیرت یہی ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ جو ہمارے مزاج کے مطابق بات نہ کرے، جو ہمارے ذہن کے مطابق نہ بولے، ہم اس پہ لعنتیں ڈالتے ہیں، ہم اسے گالیاں، حتیٰ کہ یہ سوشل میڈیا ایسی خباثت آئی ہے جس میں کسی کی ماں، بہن، بیٹی کے متعلق غلیظ سے غلیظ بات کرتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی، اور پڑھتے ہم کلمہ ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ الہ کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ میرے رہبر ہیں، اور ہماری زبان، ہماری ذہنیت، ہمارا دل اتنا غلیظ اور گندا ہو چکا ہے کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ کیا یہی سلامتی ہے؟ میں آپ پہ لعنتیں ڈالوں؟ کیا اس کا نام سلامتی ہے؟ میں آپ کو بد دعائیں دوں؟ کیا اس کا نام سلامتی ہے؟ میں آپ کی پاکیزہ ماں اور بہن اور بیٹی کے متعلق زبان سے گندی اور غلیظ باتیں نکالوں؟ اس کا نام سلامتی ہے؟ ایسی ریاست مدینہ بنے گی تو ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ایسی ریاست سے۔ ریاست مدینہ یہ تھی جب رسول اللہ کی زبان سے یہ نکلا، افشوا السلام، لوگوں سلامتی کے ضامن بن جاؤ۔ ہر شخص کی زبان پہ ایک ہی بات ہوتی، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں، ہم میں سے 2 دوست جا رہے ہیں، درمیان میں ایک درخت آ گیا، ایک ادھر سے گزرا، ایک ادھر سے گزرا، دونوں پھر ملے، پھر کہا السلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو۔ وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، تم پہ بھی سلامتی ہو۔ اللہ 10 نیکیاں اسے 10 دے دیتا ہے جو اور خیر خواہی کرتا ہے، کہتا ہے ورحمت اللہ، اللہ کی تجھ پہ رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں ہوں۔ اگر رحمتوں تک ٹھہرا تو 20 نیکیاں مل گئی، اگر وہ تیسری بات بھی کہہ دی وبرکاتہ، اللہ تجھے برکتیں دے، اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں 30 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں کر دیتے ہیں۔ آج میں یا آپ اپنے دوست کو ملتے ہیں تو اگر ہم بڑے ادب سے بھی بات کہتے ہیں، سناؤ کی حال ہے، ہم نہ سلامتی کی دعا دینے کے لیے تیار ہیں، نہ سلامتی کا جواب لینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ کوئی شخص کسی کو 2-3 دفعہ سلام کر لیتا ہے تو آگے سے اس کا جواب ہوتا ہے، لگتا ہے کوئی قرضہ لینا ہے یا مر جانا ہے تو نے،
بار بار سلامہ مارنے پہ. یعنی یہ سوچ بنی ہوئی ہے ہر انسان کی عجیب. جبکہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے عظمت والے، اس کائنات کے سب سے بہتر، ان سے بہتر اللہ نے کوئی حاکم پیدا نہیں کیا، ان سے بہتر اللہ نے کوئی متقی پیدا ہی نہیں کیا، ان سے اللہ نے عظمت والا انسان کوئی پیدا نہیں کیا. آپ دور بچوں کو دیکھتے کھیلتے ہیں تو آپ اپنا راستہ چھوڑ کے اس طرف جاتے کہ میں بچوں کو سلام کر کے جاؤں. یہ ریاست مدینہ تھی جس کا پہلا ماٹو یہ تھا، افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، ایک دوسرے کی سلامتی کے ضامن بن جاؤ. جب یہ بات اوس نے سنی، خزرج نے سنی، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ میرے باپ کا قاتل ہے، یہ میرے بھائی کا قاتل ہے، اس نے مجھے فلاں موقع پر ذکر پہنچائی تھی، اس نے مجھے فلاں اذیت دی تھی. یہ نہیں سوچا، کہا ہم کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، میرے نبی نے یہ حکم دے دیا کہ تم ایک دوسرے کی سلامتی کے ضامن بن جاؤ، ہم میں سے کوئی شخص بھی اب دوسرے کے لیے برا نہیں سوچے گا. یہ ریاست مدینہ کا آغاز تھا، اور اس کے لیے 6 مہینے، سال، 2 سال، 5 سال کی ضرورت نہیں تھی. ایک دن ایک حکم ہوا تو ہر شخص نے اپنے اوپر لازم کر لیا. جو کلمہ پڑھتا تھا اللہ کی وحدانیت کا، جو محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتا تھا، اس کے لیے یہی ایک بات تھی کہ سمعنا و اطعنا. اے اللہ کے پاک پیغمبر، اے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ، آپ ہمارے رہبر ہیں، آپ نے فرما دیا، اب ہماری دشمنیوں کی کوئی حیثیت نہیں، ہمارے ذہنوں کی بات کی کوئی حیثیت نہیں، جو آپ نے کہا ہم نے سن لیا، ہم آج کے بعد آپ کی اطاعت کریں گے. میرے بھائیو، جب یہ خیر خواہی کا جذبہ ہو تو ہر امیر اپنے غریب کے ہاتھ پہ سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، ہر شخص ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتا تھا. میرے بھائیو، اسلام کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جس سے اسلامی حکومت کے اندر بسنے والے مسلمان تو کیا غیر مسلمان بھی کسی اذیت یا تکلیف میں مبتلا ہو. اسلام کی ریاست تو یہ ہوتی ہے. تو جب مسلمان ہی اپنی زندگی میں تنگ آ جائیں، ان کے لیے زندگی گزارنی مشکل ہو جائے، تو پھر کیسے لوگ کہیں گے یہ اسلام کا ریاست مدینہ اگر ایسی ہوتی ہے تو پھر عام مسلمان اسلام کے متعلق زبان درازی کرے گا، اسلام کے متعلق وہ بات کہے گا کہ یہ کیسا اسلام ہے. حالانکہ اسلام ایسا نہیں ہے. جو ہم کر رہے ہیں ہمارا رویہ غلط ہے، ہمارا طرز عمل درست نہیں ہے. اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے. دوسرا حکم رسول اللہ کیا دیتے ہیں؟ وَطْعِمُوا الطَّعَامَ. دوسرا حکم اللہ کے نبی کا یہ تھا کہ تم میں سے ہر شخص یہ سوچے میں نے دوسرے کی پاکٹ پہ نظر نہیں رکھنی، میں نے دوسرے کے مال کو نہیں دیکھنا، میں نے دوسرے کی عزت و آبرو کو نہیں، بلکہ اگر مجھ سے کوئی بن سکے تو میں دوسرے کی خدمت کرنی ہے، میں دوسرے کے لیے بھلائی کرنی ہے. کیا ہم دوسرے کی بھلائی سوچتے ہیں؟ ہمارے لیے سوچنے کا بات ہے. کیا ہم دوسرے کی بھلائی؟ ریاست مدینہ کا دوسرا ماٹو یہ تھا، دوسری بات یہ تھی وَطْعِمُوا الطَّعَامَ. تم دوسرے کو کھلاؤ، دوسرے سے کھانے کی کوشش نہ کرو. پہلے سلامتی کے ضامن بن جاؤ، دوسرا ہر شخص وہ یہ ذمہ داری محسوس کرے کہ میں نے دوسرے کو کھلانا ہے. میں آپ کو عرض کروں، امراء تو امراء، غرباء کی کیفیت کیا ہے؟ ایک غریب آدمی کے گھر کسی شخص نے صدقے کا تھوڑا سا گوشت، یا بعض احادیث میں آتا ہے جو سری ہوتی ہے بکرے کی، وہ بھیجی، اس کے گھر آ گئی. اب وہ ضرورت مند ہے، اس کے گھر کئی دنوں سے پکا کچھ نہیں ہے، لیکن احساس کتنا ہے؟ اس نے فوراً سوچا کہ فلاں جو گھر ہے نا وہ تو بیچارے مجھ سے بھی کمزور ہیں. اس نے یہ نہیں سوچا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، اس نے یہ نہیں سوچا کہ میری ضرورت ہے، فوراً اسے اٹھایا کہ دوسرے گھر دے آیا. اب جب وہاں پہنچی تو ان کا احساس دیکھیں. یہ ہے پیارے نبی کی اطاعت، یہ ہے ریاست مدینہ.
اس کے دل میں خیال آیا کہ فلاں گھر مجھ سے بھی زیادہ غریب ہے، وہاں سے اٹھائی تو وہاں پہنچ گئی۔ کہتے ہیں 7-8 گھروں سے چکر لگاتی ہوئی پہلے گھر میں دوبارہ آ گئی جس گھر سے چلی تھی۔ یہ تھی رسول اللہ کی تربیت، یہ تھی ریاست مدینہ، جس میں حاکم ہے یا محکوم، جس میں عام انسان ہے، جس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، لیکن اس نے یہ ذمہ داری محسوس کی کہ چونکہ میرا نبی میرا آئیڈیل ہے، میرا نبی وہ میرے لیے اسوہ ہے، اور نبی اگر اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، جس کی گواہی اللہ نے دی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ میرے نبی ایسے ہیں جو مومنوں کو اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ تو ریاست مدینہ کی دوسری بات یہ تھی، وطعم الطعام، ہر شخص یہ سمجھے کہ اس نے دوسرے کو کھلانا ہے، دوسرے کی پاکٹ پہ نظر نہیں رکھنی، دوسرے کو دھوکہ نہیں دینا، دوسرے کے ساتھ ایسا نہیں کرنا، بلکہ دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ اور تیسری بات، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسری بات یہ ہے وصل الارحام، صلہ رحمی کرنا۔ اب صلہ رحمی کیا ہے؟ رحم کہتے ہیں رشتے کو، رحم اس آلے کو بھی کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، جس کے اندر انسان پرورش پاتا ہے۔ اور یہ رحم جو ہے، اس کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات مجھے میرے رب نے بتائی، اللہ نے اپنی مخلوق کو بنانے سے پہلے رحم کو پیدا کیا تھا، اور رحم کو پیدا کیا تو اپنے عرش کے نیچے اسے لٹکایا، کیونکہ اس سے سارے رشتے بننے تھے، ان سے انسانیت جو ہے وہ پھیلنی تھی۔ اپنے عرش کے نیچے لٹکایا اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، مجھے اللہ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کے کہا، جو تمہیں جوڑے گا، یعنی رشتوں کو جوڑے گا، میں اسے جوڑوں گا، جو رشتوں کو توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارا سب سے بڑا رشتہ ہمارا اسلام کا ہے، ہمارا سب سے بڑا کلمہ طیبہ کا رشتہ ہے۔ کیا ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کسی پہ درگزر کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جبکہ ریاست مدینہ کی بنیاد یہ تھی، وصل الارحام، صلہ رحمی کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی یہ نہیں ہے جو آپ کے ساتھ اچھا ہے آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں، یہ تو لینے کا دینا ہوا۔ آپ نے فرمایا صلہ رحمی یہ ہے جو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے آپ اس کے ساتھ اچھے ہو جائیں۔ اور آپ ایسا دیکھ لیں، قرآن نے ایک اصول بیان کیا، جب کلیش ہو، دوسرا مخالف ہو، اسے اپنا بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن نے وہ نسخہ بتایا، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، کہا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ اے میرے نبی، مخالف جتنا بھی بڑا ہے، کتنا بھی سخت ہے، اس بات کی پرواہ نہیں کرنی، آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے، اچھی انداز میں مدافعت کرنی ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، کیا نتیجہ نکلے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں یقین دلاتا ہوں تمہارا بدترین دشمن بھی آپ کا دوست بن جائے گا۔ اور آپ یہ دیکھ لیں، ہمارے نبی کریم کا اسوہ کیا ہے کہ بدترین دشمن کے ساتھ بھی آپ نے اچھا کیا۔ تو اگر ہمارے لیے پیارے نبی اسوہ ہے، اگر ہمارے لیے آپ نمونہ ہیں، تو ہم میں سے ہر انسان کی کیوں کوشش ہوتی ہے کہ یہ میرا مذہبی مخالف ہے، یہ میرا سیاسی مخالف ہے، اس لیے میں جو میرے من میں آتا ہے، جس کی جو قوت اور طاقت ہوتی ہے، وہ دوسرے کو کرش کر کے رکھ دیتا ہے۔
یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، ریاست مدینہ کا اصول نہیں ہے یہ۔ آج یہ کیفیت بن چکی، میں بار بار یاد دہانی کے لیے کرتا ہوں، ہمیں پہلے مذہب کے نام پہ توڑا گیا، اب سیاست کے نام پہ توڑا جا رہا ہے۔ پہلے مذہب کے نام پہ نفرت ڈالی گئی، اب سیاست کے نام پہ نفرت ڈالی جا رہی ہے۔ کوئی شخص اگر وہ سیاسی مخالفت رکھتا ہے، سیاسی رقابت رکھتا ہے، تو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، اس سے اچھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ریاست مدینہ کا ماٹو نہیں ہے۔ جس رستے پہ ہم چل رہے ہیں یہ رستہ حقیقتاً غلط ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں، اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنے نبی کے ساتھ مخلص ہیں، اپنے رب کے بندہ ہونے کا احساس دلانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے اسوے کو لینا ہے۔ تو میرے بھائیو، تیسرا قانون جو مدینہ منورہ کے لیے آپ نے بنایا تھا، ریاست مدینہ کی بنیاد جس بات پہ رکھی تھی وہ یہ تھی، وصل الارحام، ہر بندہ صلہ رحمی کرے۔ چوتھی بات یہ فرمائی، صلو باللیل والناس نیام۔ یہ 5 وقت کی نماز، یہ تو جس طرح ہماری سانس لینا ضروری ہے اس طرح یہ نماز ضروری ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر انسان ناک اور منہ کو پکڑ لے تو چند لمحے زندہ نہیں رہ سکتا، اس کا جسم ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، اگر یہ نماز سانس کی طرح ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ نہ ہوئی تو ہماری روح، ہمارا دین، ہمارا کچھ بھی ہمارے پلے نہیں رہے گا، یہ سب کچھ مر جائے گا۔ تو کہا یہ نمازیں تو ہے ہی، لیکن صلو باللیل، رات کے جوف میں، رات کے اندھیرے میں جب لوگ سو رہے ہوں، اگر تم بہترین اپنا معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہو تو رات کی نماز کو پڑھنا شروع کر دو، یعنی تہجد کو پڑھو۔ یوں تو ہر نماز کے متعلق اللہ نے قرآن میں کہا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، لیکن انسان کے کردار پہ سب سے زیادہ اثر انداز جو نماز ہوتی ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ جو لوگ تہجد گزار ہیں ان کی کیفیت دوسرے لوگوں سے منفرد ہوتی ہے، ان کا کردار دوسرے لوگوں سے منفرد ہوتا ہے۔ اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اپنے کاروباروں میں اتنا حصہ دے دو، ایسا کر لو، فلاں کر لو۔ اور لوگوں کی خیر خواہی کا عالم یہ تھا کہ آپ نے جب مہاجرین کو مدینے کے لوگوں کا بھائی بنایا تو انہوں نے اپنے دروازے، اپنے مال، اپنا سب کچھ انہیں کے سامنے رکھ دیا۔ تو ان کا جواب آگے سے کیا ہے؟ اللہ تمہارا مال تمہیں مبارک کرے، اللہ تمہارا گھر تمہیں مبارک کرے، ہمیں بازار کا رستہ بتاؤ، اللہ ہمیں رزق دے دے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے جو ہم سے بولا جا رہا ہے کہ ہم پاکستان میں ریاست مدینہ کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ ریاست مدینہ کی بنیاد اگر رکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے لوگوں کے دلوں سے بغض ختم کریں۔ یہ ان کی زبانیں پہ جو گالیاں ہیں، ایک دوسرے کے لیے دشمنی ہے، اگر یہ ختم نہیں ہوگی تو جھوٹ ہے کہ یہ ریاست مدینہ بن رہی ہے۔ اگر آپ اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے عوام کے ساتھ خیر خواہی، انہیں ریلیف نہیں دے سکتے تو یہ ریاست مدینہ نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کی خیر خواہی نہیں کر سکتے، اگر لوگوں کو ایسا ماحول فراہم نہیں کر سکتے جس میں لوگ ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں تو یہ ریاست مدینہ نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں پہ نماز جو ہے نظام صلاۃ کو قائم نہیں کر سکتے تو یہ ریاست مدینہ نہیں ہے، جھوٹ ہے یہ۔ اس سے بڑا فراڈ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا جو ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم حکومتوں کو چھوڑیں، کم از کم وہ لوگ جو اللہ کے گھروں میں آتے ہیں، جو اللہ کے سامنے رکوع اور سجود کرتے ہیں، جن کے دل میں اپنے رب کا خوف ہے، جن کے دلوں میں اپنے رسول کی محبت ہے، کم از کم ہم تو ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں، ہم تو ایک دوسرے کا احساس کریں۔
ان کی تو حکومتیں، ان کے تو معاملے ہی تب چلتے ہیں جب وہ ہمیں لڑا کے رکھیں گے، ہمیں ایک دوسرے سے نفرت دلائیں گے، ان کی پارٹیاں تب قائم رہتی ہیں، ان کی جماعتیں تب قائم رہتی ہیں۔ لیکن پیارے نبی نے تو یہ رستہ نہیں بتایا تھا۔ اس لیے ہمیں کم از کم وہ لوگ جو اللہ کے گھروں میں آنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کی کلام کو پڑھنے والے ہیں، جو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، جو اللہ کے سامنے اپنی پیشانی رکھ کے سجدے میں رونے والے ہیں، کم از کم وہ تو اپنے دلوں سے نفرت ختم کر دیں۔ ہم تو یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ یہ فلاں مسلک کا ہے اور میں فلاں مسلک کا ہوں، وہ یہ سوچنا چھوڑ دیں یہ فلاں جماعت کا ہے یا میں فلاں جماعت کا ہوں۔ اور یہاں تک یعنی یہ بات اتنی دور تک پہنچ گئی ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی عزت کی پاسداری اتنی نہیں کرتے جتنی اپنی لیڈروں، مولویوں، پیروں، اماموں کی کرتے ہیں۔ کیا جواب دیں گے اپنے رب کی عدالت میں؟ کیا ہم سب اللہ کی زمین میں نہیں رہتے؟ اللہ کا دیا ہوا رزق نہیں کھاتے؟ یہ جو کچھ بھی عزتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں اس مالک نے نہیں عطا کی؟ کیا سارے اس کے احسانات فراموش کر دیں گے؟ تو میرے عزیز بھائیو، اگر ہم واقعتاً مخلص ہیں ریاست مدینہ کو اپنانے کے لیے، تو ہم اپنے آپ کو بدل لیں، اور یقین مانیے جو عبداللہ بن ابی مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے کرتا تھا، آج ہمارے میڈیا پہ آ کے ہمارے حکمران یہی کچھ کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا نام صرف اپنی سیاست کے لیے لیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ صرف اپنے آپ کو لوگوں کے دلوں میں محبت کھینچنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول سے مخلص ہوتے تو اس ملک میں سودی نظام ہوتا، اگر اللہ اور اس کے رسول سے مخلص ہوتے تو یہاں نظام صلاۃ قائم نہ ہوتا، یہاں ٹیکس لگانے کے بجائے نظام زکوٰۃ قائم ہوتا جو ہماری بنیاد اور اساس تھی۔ اور یقین جانیے میرے رب نے 1400 سال پہلے یہ کہا تھا، یمحق اللہ الربا، ان لوگوں کی پاکٹوں میں، ان کے گھروں میں، ان کے کاروباروں میں جتنے اثاثے ہیں تم سب بھی لے لو، اگر اس نظام کو قائم رکھو گے تو یہ ملک کبھی ہرا نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا ہے یمحق اللہ الربا، میں سود کو کبھی نہیں بڑھاؤں گا، ہر سال نئے سے نئے ٹیکس لاد کے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ ایک غریب آدمی ایک چائے کی پتی لائے نا، اس سے لے کر ہر چیز پہ ٹیکس دیتا ہے تو پھر چور ہے کیا؟ دنیا میں کون ہر انسان لو جی ٹیکس چور، ٹیکس چور۔ یاد رکھیں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص مسلمانوں کے سے اگر وہ زکوٰۃ دیتے ہیں ان سے ٹیکس زبردستی لیتا ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تم ہمیں چور کہتے ہو، ہم اللہ کے گھر میں کہتے ہیں ہم اللہ کا حق پورا دیتے ہیں، اگر ہم اللہ کے حق میں خیانت کریں گے تو چور ہیں۔ جو تم قانون بناتے ہو اگر اس میں کوئی شخص کرتا ہے تو وہ چور نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمارے پچھلے ایک دور ضیاء الحق میں ایک راجہ افسریاب نامی شخص تھے، سوات جیسے دور دراز علاقے میں وہ مجلس شورا کے ممبر بنے۔ انہوں نے پریکٹیکلی پہلے لانچ کیا اپنے ایریے میں کہ لوگوں سے زکوٰۃ لے کے تمام رفاہی کام اسی سے کرنے ہیں، غربا کی مدد بھی کرنی ہے، رفاہی کام بھی کرنے ہیں۔ انہوں نے 2 سال یہ کام کرنے کے بعد پھر پریکٹیکلی طور پہ وہ ایک مسودہ بنا کے مجلس شورا کے اندر پیش کیا اور کہا کہ آؤ میرے علاقے میں دیکھو کہ میں نے کوئی کسی سے ٹیکس نہیں، کوئی کچھ نہیں، نظام زکوٰۃ کے ساتھ میرے شہر کی ہریالی دیکھو۔ اور پھر اس کے بعد اس وقت کے حکمران ضیاء الحق نے بھی کوشش کی
کہ یہ نظام زکوٰۃ یہاں نافذ ہو جائے، ٹیکسز کا نظام ختم ہو جائے۔ تو ایک فوجی جرنیل فیض علی چشتی تھا، اس بدبخت انسان نے اس وقت کہا کہ کیا ہم زکوٰۃ سے لیں گے تنخواہیں؟ ہم یہ نظام نہیں آنے دیں گے۔ اور اس نے اپنے ساتھ کچھ جرنیل ملا کے اس نظام کو نہیں آنے دیا۔ اگر ایک آدمی سود لیتے ہوئے اسے شرم نہیں آتی تو زکوٰۃ تو اللہ نے ہر عامل جو اسلامی حکومت میں کام کرتا ہے اس کی تنخواہ کی مد میں دینے کی اجازت دی ہے۔ والعاملین، تو جسے اللہ نے حلال کیا ہے اس نے اپنے اوپر حرام کر لیا، اور جو اللہ نے حرام کیا ہے اسے اپنے لیے جائز بنا لیا، تو کس طرح ہمارے ملکوں میں آسانی پیدا ہوگی؟ یہ ایک صرف سوچ ہے، غلط ہے۔ ریاست مدینہ میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو آج ہماری مملکت میں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد میرے عزیز بھائیوں، میں انشاءاللہ کہ جو اسلام کے نام لے کے اسلام کے لیے تمسخر کا سبب بن رہے ہیں، جنگ بدر کے متعلق اور احد کے متعلق جو کچھ کہا، میں آپ کے سامنے صرف وہ نقشہ رکھوں گا کہ کون سا صحابی تھا جو ڈر کے پیچھے رہا تھا، کون سا صحابی تھا جو لوٹ مار کے لیے یہ سب کچھ کرتا تھا۔ اللہ سے ڈرتے، اللہ سے ڈر نہیں آتا، نہ کہنے والوں کو نہ ان کی حمایت کرنے والوں کو۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی، جنگ بدر کیوں ہوئی تھی، کیا اسباب بنے تھے، اور اس کا سارا معاملہ آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر آپ خود فیصلہ فرمانا کہ کون اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تماشا کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی کی فرما برداری میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔